اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، بس آپ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ یونس آیت نمبر 31 سے 34 تک آج پڑھیں گے۔ آج کے سبق کی دو موضوعات اہم ہیں۔ پہلا انہوں یہ ہے کہ تمام نعمتیں تو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، تو رب کو چھوڑ کر غیر اللہ پر کیوں کر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ سچا رب ہے اور اس کے علاوہ تمام جھوٹے رب ہیں۔ آئیے ناظرین کرام، آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من اللہ من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ اور جنہوں نے برائیاں کما رکھی ہیں ان کے لیے برائی کا بدلہ اسی کی مثل ہوگا، اور ان پر ذلت و رسوائی چھا جائے گی۔ ان کے لیے اللہ کے عذاب سے کوئی بھی بچانے والا نہیں ہوگا۔ یوں لگے گا گویا ان کے چہرے اندھیری رات کے ٹکڑوں سے ڈھانپ دیے گئے ہیں۔ یہی اہل جہنم ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ۔ اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے، پھر ہم مشرکوں سے کہیں گے تم اور تمہارے شریک بتان باطل اپنی اپنی جگہ ٹھہرو، پھر ہم ان کے درمیان پھوٹ ڈال دیں گے، اور ان کے اپنے کھڑے ہوئے شریک ان سے کہیں گے کہ تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے۔ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ۔ پس ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ کافی ہے کہ ہم تمہاری پرستش سے یقیناً بے خبر تھے۔ هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون۔
اس دہشت ناک مقام پر ہر شخص ان اعمال کی حقیقت کو جانچ لے گا جو اس نے آگے بھیجے تھے، اور وہ اللہ کی جانب لوٹائے جائیں گے جو ان کا مالک حقیقی ہے، اور ان سے وہ بہتان تراشی جاتی رہے گی جو وہ کیا کرتے تھے۔ سامعین کرام، سورہ یونس آیت نمبر 31 سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، من یرزقکم من السماء والارض، تو تمہیں کون رزق دیتا ہے آسمان سے اور زمین سے؟ ام من یملک السمع والابصار، یا کون مالک ہے تمہاری سماعت کا یا بصارت کا؟ ومن یخرج الحی من المیت، اور کون نکالتا ہے زندہ مردہ سے؟ ویخرج المیت من الحی، اور نکالتا ہے مردہ زندہ سے۔ ومن یدبر الامر، اور تمام کاموں کا کون انتظام کرتا ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، وہ کہیں گے کہ ہاں اللہ ہی ہے۔ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، آپ کہہ دیجئے تو پھر تم ڈرتے نہیں ہو؟ سامعین کرام، سورہ یونس مکی صورت ہے، اور مکے کے آدھے حصے میں، آدھے زمانے میں، یعنی 6-7 نبی میں اس کا نزول ہے، اور توحید کا مضمون ہے، اور اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے، مختلف دلائل سے، مختلف نشانیوں سے مشرکوں کی توجہ شرک سے توحید کی طرف لا رہے ہیں۔ آج کا جو سبق ہے، من یرزقکم من السماء والارض، دیکھیں اصل جو چیز ہے وہ تو رزق کا ہے، بڑا مسئلہ جو ہے وہ رزق کا ہے۔ اب جو رازق ہے، یعنی جو حقیقی رازق ہے اور جس نے یہ تمام رزق کے انتظام کیے ہوئے، تو اس کو بھی تو دیکھنا چاہیے کہ مسبب الاسباب کون ہے۔ ٹھیک ہے، رزق ہمیں ذرائع سے ملتا ہے، اسباب سے ملتا ہے۔ زمیندار فصل اگاتا ہے تو تب اسے رزق ملتا ہے، دکاندار دکان پہ جاتا ہے تو تب اس کو کچھ آمدنی ہوتی ہے، ملازمت پیشہ ملازمت پہ جائے گا تو پھر اسے رزق لے گا۔ لیکن یہ اسباب کس نے پیدا کیے ہیں؟ آسمان سے پانی کس نے برسایا ہے؟ نوکری کے جو مواقع ہیں وہ کس نے پیدا کیے ہیں؟ تجارت کے مواقع کس نے پیدا کیے ہیں؟ کس نے یہ طریقہ کار سکھایا گیا ہے؟ تو یہ سب اللہ تعالیٰ ہی نے یہ تمام اسباب معیشت پیدا کی ہیں، یعنی اس کو استعمال کر کے ہم اپنے لیے رزق تلاش کرتے ہیں۔ اور یہ رزق کی تقسیم جو ہے، یہ آپ دیکھیں یہاں تو تذکرہ ہے نا کہ کون تمہیں رزق دیتا ہے آسمان سے اور زمین سے۔ آسمان سے یعنی کوئی اگر سوچے، مطلب اس میں تو لمبے چوڑے دلائل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آسمان سے جو پانی برستا ہے، جو کہ آپ دیکھیں کہ خشک سالی اگر ہو جائے، آسمان سے اگر پانی نہ برسے اور پانی خشک ہو جائے زمین میں، تو بارشیں نہ برسیں تو قحط سالی ہوگی، قحط سالی ہوگی تو پھر آپ دیکھیں کہ اندازہ لگا لیں۔ تو یہ یعنی آسمان سے بھی رزق اللہ تعالیٰ، اور پھر زمین سے جب بارش برستی ہے تو زمین سے کون دانے سے پودا نکالتا ہے؟ کون سی ذات ہے جو دانے کو پھاڑتی ہے؟ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ یہ زندگی اور موت، اس کا مالک حقیقی کون ہے؟ زندگی کون دے رہا ہے؟ ایک بظاہر بیج ہے، مردہ سے زندہ، یعنی آپ دیکھیں مردہ بیج ہوتے ہیں ہم تو، لیکن اس سے پھر ایک سانس لیتی ہوئی لہلہاتی فصل اگاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ پودے سانس لیتے ہیں، ہم سب کو معلوم ہے، لیکن وہ پھر نکلے کیسے ہیں؟ وہ بیجوں سے نکلے، جو کہ سانس ایسی نہیں لیتے جیسے کہ پودے لیتے ہیں۔ اور پھر
یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، مردہ سے زندہ اور زندہ سے مردہ۔ ظاہر ہے زندہ سے مردہ تو ہم سب کو معلوم ہے، ایک چیز زندہ ہوتی ہے پھر مر جاتی ہے۔ اور پھر دیکھیں وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اس میں بھی لمبی چوڑی دلائل کی ضرورت نہیں ہے، کون یہ تمام کارخانہ قدرت کون چلا رہا ہے؟ تو یہ کام سادی سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، ایک ذات تو ہے، اور وہ ذات کا نام کیا ہے؟ اللہ۔ اب یہ سوال بہنیں اگر مشرکوں سے ہم پوچھیں، یا آج کے مشرکوں سے یا کل کے مشرکوں سے پوچھا گیا تو انہوں نے کیا کہا؟ یہ کون کر رہا ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، انہوں نے بھی کہا کہ اللہ، ہم بھی کہیں گے کہ اللہ ہی ہے، یہ تو اور کوئی نہیں کر سکتا۔ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، آپ کہہ دیجئے کہ کیوں تم نہیں ڈرتے، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ یعنی ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، دو مطلب ہیں ہمارے لیے، عام طور پہ دو مطلب تقویٰ کے بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ناراضگی ہے اس سے ڈرنا۔ ہم تو عام طور پہ سامعین کرام اللہ تعالیٰ کی ناراضگی یا رضامندی کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے۔ اللہ کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ دنیاوی محبوبوں کی اگر کوئی ہو مجازی محبوب، اس کی تو آپ بڑی فکر کرتے ہیں۔ اپنی بیوی اگر پسند ہو تو اس کے کتنے نخرے اٹھاتے ہیں، اس کو راضی رکھنے کے لیے کتنے جتن کرتے ہیں۔ یا بچوں کو راضی رکھنے کے لیے، اپنے آپ کا لاڈلا بچہ ہے تو آپ وہ اپنا وہ کرتا ہے، لاڈ سے کام لیتا ہے، نخرے کرتا ہے، تو آپ کتنا اسے لاڈ کرتے ہیں، راضی کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ ہماری خالق ہے، وہی ذات ہمیں، اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ تمام نعمتیں، یعنی ماں کے پیٹ سے لے کر اور پھر جب ہم ظاہر زمین پر آتے ہیں، یہ ساری نعمتیں آپ خود دیکھیں، کون ہمیں اس حالت سے اس حالت پہ لائے، اور ہماری مسلسل پرورش کون کر رہا ہے؟ تو یہ سب کچھ جو ہے، یہ تو یعنی ایک سادہ سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ ربوبیت، حقیقی ربوبیت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ رزق اس وقت بھی اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے، تمام اسباب و ذرائع اس نے، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں۔ اب ضروری بات یہ ہے کہ ہم اس کی نعمتوں کا ایک تو شکریہ ادا کریں، دوسرے اس کی ناراضگی سے بچیں کہ وہ ناراض نہ ہو جائے۔ پھر ناراض ہونے کی صورت میں اس نے جو عذاب تیار کر رکھا ہے نافرمانوں کے لیے، فاسقوں کے لیے، مجرموں کے لیے، وہ تو بڑا سخت عذاب ہے، اس سے بھی ڈرنا چاہیے، وہ تو حق ہے۔ تو یہ ساری تقویٰ میں یہ ساری باتیں ہیں کہ اللہ کی ناراضگی سے تم کیوں نہیں ڈرتے، کیوں اس کو راضی رکھنے کی کوشش کرتے، یا اس کی رضامندی کے کام کیوں نہیں کرتے، اس کی خوشنودی کے کام کیوں نہیں کرتے، اس کے عذاب سے کیوں نہیں ڈرتے ہو؟ افلا تتقون، یعنی اللہ تعالیٰ کو بھلا کے تم نے غیر اللہ سے امیدیں لگا رکھی ہیں، تو اس سے تو وہ ناراض ہو جائے گا۔ وہ شاعر نے کہا بھی ہے نا کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری ہے کیا؟ ہم نے تو دیکھیں بتوں سے، بتوں مطلب مٹیریل، اللہ کو چھوڑ کے جو چیز بھی، جس چیز سے بھی آپ کوئی توقع لگا لیں گے وہ بت ہے، اور وہ ایسا بت ہے کہ جو نہ اپنے نفع سے واقف ہے نہ نقصان سے، نہ آپ کو نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو یہ بتانے باطل ہیں سامعین کرام، ان کو توڑ دینا چاہیے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، یہ اللہ تمہارا رب ہے جو سچا ہے۔ اب دیکھیں اللہ کو رب کہا گیا، فَذَلِكُمُ اللَّهُ، ایک تو جملہ پورا تھا، فَذَلِكُمُ اللَّهُ الْحَقُّ، یہ اللہ حق ہے، لیکن بیچ میں رب کا لفظ استعمال کر لیا کہ دیکھو وہی اللہ تمہارا رب ہے۔ تو جو اب اس میں رب میں وہ ہے نا کہ رب
دیکھیں رب کا مطلب کیا ہے؟ رب کا مطلب یہ ہے کہ رب جو آپ کی ضروریات پورا کر رہا ہے، بلکہ جو آپ کا مقصد زندگی ہے. یعنی ہم نے تو اور ہستیوں سے توقعات لگا رکھی ہے نا سامعین کرام. پیسے سے ہم نے توقع لگا رکھی ہے، عہدے سے توقع لگا رکھی ہے، اپنے زور بازو سے توقع لگا رکھی ہے. پالنے والا تو ایک ہی ذات ہے سامنے، ضروریات پوری کرنے والا، مسائل حل کرنے والا، مشکلات آسان کرنے والا، بیماری سے شفا دینے والا وہ رب ہے، وہ اللہ ہی ہمارا رب ہے. الحق سچا ہے، حق ہے، باطل نہیں ہے. فماذا بعد الحق الا الضلال. اب حق کے بعد تو صرف گمراہی رہ جاتی ہے، حق کے بعد گمراہی رہ جاتی ہے. یعنی آپ دیکھیں نا، تھوڑا سا اس پہ سوچیں، فماذا بعد الحق الا الضلال پہ، کہ حق تو اللہ ہے، اس میں تو کوئی شک و شبہ ہمیں نظر تو نہیں آتا بالکل، لیکن اس کے باوجود وہ ظاہر، وہ تاریکیوں کی وجہ سے، وہ ظاہر کے پردوں کی وجہ سے ہمارے نگاہوں کے سامنے پردے پڑے ہوئے ہیں. تو جو حقیقی رب ہے وہ تو ہماری نظروں سے اوجھل ہے، اور جو بتان باطل ہیں وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں. پیسہ نظر آ رہا ہے، کیسے آپ بچا کے رکھتے ہیں پیسے کو، سونے کو کس طرح بچا کے رکھتے ہیں، اپنے بینک بیلنس کو کس طرح چھپا کے رکھتے ہیں. یہ تو ایسی چیزیں ہیں، اس پہ تو کوئی بھروسہ نہیں ہوتا سامعین کرام. ظاہر پہ کیا بھروسہ کرنا، اصل بھروسہ تو اللہ پہ ہونا چاہیے، جو کہ ہمارا رب حقیقی ہے، اس پہ بھروسہ ہونا چاہیے. لیکن ہم نے تو جھوٹے معبودوں پہ بھروسہ کر کے اس کو خرچ نہ کرنے کی قسم کھا رکھی ہے. اور جب تک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تک تم اپنی محبوب اشیاء اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو تم نیکی کو نہیں پا سکتے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. جو محبوب اشیاء ہیں جب تک تم ان کو قربان نہ کر دو اللہ کی راہ میں تو نیکی کو تم نہیں پا سکتے. لن تنال، نیکی کو نہیں پا سکتے. حتیٰ تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ تم خرچ نہ کرو اس میں سے جو تمہیں محبوب ہیں. تو جو محبوب اشیاء ہیں یعنی ہماری نظر میں، یعنی جن سے ہم نے توقعات لگا رکھی ہیں، تو ان کو تو ہم سینت کے رکھتے ہیں، بچا کے رکھتے ہیں، چھپا کے رکھتے ہیں. یہ تو ایسی چیزیں نہیں ہیں سامنے کرام کہ آپ اسے چھپائیں یا اس سے محبت کریں اور اس کو دل میں جگہ دے دیں. ایسی تو بات نہیں ہے. اصل تو رب اللہ ہے. جب اللہ حق ہے، رب ہے، تو اب باقی گمراہی رہ جاتی ہے سامعین کرام. یہ جو اور ہستیوں سے ہم نے توقعات لگا رکھنی، یہ گمراہی ہے، یہ باطل ہے. فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، تم کدھر پھرے جا رہے ہو، یعنی تمہیں کون پھیر رہا ہے. کچھ ظاہر ہے انسان، دیکھیں اب اس میں تھوڑا سا فَأَنَّا تُصْرَفُونَ کہ تمہیں کون پھیر رہا ہے، حق سے کون پھیر رہا ہے. تو بات یہ ہے سامعین کرام، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تم تو ایسے نہیں ہو. اے انسان، اے روح ربانی، تمہاری تو شان یہ نہیں تھی کہ تم اللہ سے آنکھیں پھیر لو. اب یہ ظاہر دنیا تمہیں دھکے دے رہی ہے اور حق سے پلٹا رہی ہے، تو تم سوچ سمجھ سے کیوں نہیں کام لیتے؟ افلا تعقلون، کیا تم سوچتے نہیں؟ تو فَأَنَّا تُصْرَفُونَ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. اسی طرح نافرمانوں کے حق، کذالک اسی طرح، حقت ثابت ہو کر رہا. حقت کلمتو ربک، تیرے رب کا فیصلہ. کلمتو، کلمہ بات کو کہتے ہیں، رب کا آپ کے رب کی، علی الذین فسقوا، نافرمانوں کے حق میں، انہم لا یؤمنون،
کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ سامعین کرام، رب کا فیصلہ یہ ہے واللہ لا یہدی القوم الظالمین واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ دیکھیں، ظالم اور فاسق، مشرک، کافر، منافق، یہ مختلف نام ہیں، کام ان کا ایک ہی ہے کہ حق سے اعراض، ان سب نے حق سے منہ موڑ لیا ہے۔ تو جو نافرمان ہے، اب نافرمان سامعین اکرام تھوڑا سا یعنی اس پہ غور کریں، ایک نافرمان ہوتا ہے فاسق اور ایک گناہ گار ہوتا ہے۔ دیکھیں، گناہ کا صدور انسان سے ہو سکتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ معصوم جو ہے وہ ایک پیغمبر کی ذات ہے، باقی ہر ایک ہستی سے پیغمبر کے علاوہ ان سے گناہ کا صدور ممکن ہے، لیکن مومن سے گناہ جب ہوتا ہے تو وہ ایک دم جو ہے پلٹ آتا ہے اپنے رب کی طرف اور گناہ پہ اصرار نہیں کرتا۔ فاسق نے تو گناہ کا ارادہ کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ارادہ کر لیا ہے، فاسق نے حق سے منہ موڑ لیا ہے، دیدہ دانستہ جان بوجھ کے حق سے منہ موڑ لیا ہے۔ تو اب کیا، اب یہ ہے کہ اب اس کو ہدایت نہیں ملے گی، ہدایت کی توفیق نہیں ملے گی۔ جو شخص جان بوجھ کے حق سے منہ موڑ لے سامعین کرام، اس کو ہدایت نہیں ملتی، یہ ظالم ہے، یہ فاسق ہے، تو ان کو یہ اب ایمان نہیں لائیں گے۔ مثال کے طور پہ ابو جہل کو آپ لے لیں، اس زمانے اب ابو جہل تھے، اس زمانے میں نہیں ہے، اس زمانے میں سامعین کرام بہت ابو جہل ہے جہالت والے۔ یہ جہالت نہیں ہے سامعین کرام، اور کیا ہے کہ قرآن موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ موجود ہے، دین حق موجود ہے، ان سب سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے۔ تو ابو جہل نے اور کیا کیا تھا بتائیے؟ ابو جہل نے اور کیا کیا تھا؟ اس کا جرم اور کیا تھا؟ اس نے بھی حق سے منہ موڑ لیا تھا، رسول سے حق منہ موڑ لیا، رسول سے منہ موڑ لیا، اعراض کر لیا، کلام الہی سے اعراض کر لیا، قرآن کو نہیں مانا، رسول کو نہیں مانا، ابو جہل بن گیا۔ آج دیکھیں ابو جہلوں کی گنتی کریں تو آپ تھک جائیں گے۔ وہاں تو ایک ابو جہل تھا، اور یہاں دیکھیں ابو جہل، کتنے ابو جہل جمع ہو گئے سامعین کرام۔ جانتے بوجھتے حق سے اعراض، یہ ابو جہل کا کام ہے، جانتے بوجھتے۔ اس کے ہاتھ میں پتھروں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، پھینک دیا اس نے پتھر، یہ تو جادو ہے۔ تو ہم ٹھیک ہے جادو تو نہیں کہتے، لیکن جانتے بوجھتے ہم نے حق سے منہ موڑا ہوا ہے، اس پہ ذرا سوچنا چاہیے۔ تو اب یہ ہے کہ فاسق کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا سنت یہ ہے، عادت اللہ تعالیٰ کی یہ ہے کہ یہ اب ایمان نہیں لائیں گے۔ سامعین اکرام، یہ تھوڑا سا سوچنے کی بات ہے اور بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے کہ حق اگر آپ کی سمجھ میں آ جائے اور پھر آپ نے اس سے منہ موڑ لیا اور اس پہ پھر آپ قائم رہے، مسلسل حق کانو یکفرون، مسلسل انکار کرتے رہے حق سے، پھر یہ ہے کہ آپ کے دل کی دنیا جو ہے وہ بدل جائے گی، عقل الٹی ہو جائے گی، پھر گناہ آپ کو آسان لگے گا، نیکی آپ کو مشکل لگے گی۔ آج دیکھیں نا آپ، نیکی کتنی مشکل لگتی ہے ہمیں، نیکی کتنی مشکل لگتی ہے، بہت مشکل لگتی ہے نیکی، جبھی تو ہم نیکی کرتے نہیں ہیں۔ بتوں پہ امیدیں ہیں، بتوں سے امیدیں ہیں، اللہ سے نا امیدی ہے۔ بہرحال یہ ذرا سوچنے کی بات ہے۔ سامعین کرام، میں تلاوت کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون۔ سامعین کرام، اب ترجمہ سنا دیجئے۔ قل من يرزقكم من السماء والأرض آپ ان سے پوچھئے کہ تمہیں کون رزق دیتا ہے زمین اور آسمان سے؟ ام من یملک السمع والابصار، تمہاری آنکھوں اور کانوں کا مالک کون ہے؟ سمع کان، ابصار آنکھ۔ ومن یخرج الحی من المیت، اور کون نکالتا ہے زندہ مردے سے؟ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور کون نکالتا ہے مردہ زندے سے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور تمام انتظام کون کر رہا ہے؟ تدبیر کام کی، یعنی کام کا انتظام کون کر رہا ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، وہ کہیں گے کہ اللہ۔ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، آپ ان سے کہیے کہ کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، بس یہ اللہ تمہارا سچا رب ہے۔ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، بس حق کے بعد تو صرف گمراہی رہ جاتی ہے۔ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ، تم کدھر پھرے جاتے ہو؟ تمہیں کون پھیر رہا ہے؟ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، اسی طرح ثابت ہو گئی بات آپ کے رب کی، عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا، نافرمانوں کے بارے میں، انہم لا یؤمنون، کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔
قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. Say, who provides for you from the heaven and the earth, and who controls the hearing and the sight, and who produces the living from the dead, and produces the dead from the living, and who governs the order. They will say, God. Say, will you not be careful? فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. Such is God, your Lord, the true. What is there, beyond the truth, except falsehood? How are you turned away? كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. Thus your Lord's word proved true against those who disobeyed, for they do not believe. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.